السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ افغانستان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے چند ہفتوں کے دوران جب سے طالبان نے کنٹرول سنبھالا ہے افغانستان کے اندر، خاص کر پاکستان کے اوپر، پورے ریجن اور دنیا میں اس کے جو امپلیکیشنز ہیں، اثرات ہیں، اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے۔ ہم چونکہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں اور سب سے زیادہ افغانستان کے اندر جو حالات رہے ہیں پچھلے 40 سالوں کے دوران، اس سے پاکستان بہت زیادہ متاثر ہوا، نیگیٹیولی بہت زیادہ، منفی اعتبار سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ ہماری شہادتیں ہوئی ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ہماری معیشت کو $150 بلین سے زیادہ کا نقصان ہوا، اور ابھی تک اس کے اثرات موجود ہیں۔ ظاہر ہے کہ افغانستان میں امن آتا ہے، استحکام آتا ہے تو پاکستان کو اور اس ریجن کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فارمر ڈی جی آئی ایس آئی، فارمر ڈی جی ایم آئی، فارمر فیڈرل منسٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی صاحب۔ آپ چیئرمین بھی رہے ڈیفنس کمیٹی فور سینٹ۔ بہت شکریہ جن صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ سب سے پہلے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ یہ جو تبدیلی وہاں پہ افغانستان کے اندر آئی ہے، پاکستان کو ڈائریکٹلی آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، پاکستان کے اوورال پوائنٹ آف ویو سے آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ جی، دو سیناریوز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ طالبان سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، وہاں پر امن آ جاتا ہے، کچھ انکلوسیو گورنمنٹ بن جاتی ہے تاکہ کوئی ڈسیڈنٹ ایلیمنٹس جو ہیں وہ ان کے خلاف بغاوت یا شورش نہ کریں، اور پورے افغانستان میں یہ اپنی رٹ قائم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ ایسے عمل اٹھاتے ہیں تاکہ باقی دنیا میں یہ ایکسیپٹیبل ہو جائے۔ اور دوسری آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے اور افغانستان میں خانہ جنگی ہو جاتی ہے یا انسٹیبل گورنمنٹ اور پھر اس کے بعد کولیپس گورنمنٹ کا، تو پھر حالات بہت مخدوش ہو جائیں گے۔ ہم چونکہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے، اس لیے دونوں صورتوں میں پاکستان پر امپیکٹ ہوگا۔ اگر افغانستان میں امن آ جاتا ہے اور حکومت وہاں سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت اچھا ہے، کیونکہ پھر ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ، اور باقی بھی افغانستان میں جو بھی انویسٹمنٹ ہے یا باقی دنیا کے ساتھ مل کر، یہ ایک بڑا اچھا خطہ ہے افغانستان کا، جہاں پر کافی اپرچونٹیز ہیں ہمارے انویسٹرز کے لیے اینڈ سو آن۔ اور دوسرا ٹریڈ، وہ بہت اپرچونٹیز ہیں وہاں پہ، اور سب سے بڑا فائدہ ہمیں ہوگا کہ گوادر بندرگاہ ہماری آپریشنل صحیح معنوں میں تبھی ہوگی اگر افغانستان کے تھرو ہمیں ایکسیس مل جاتی ہے سینٹرل ایشیا اینڈ رشیا، کیونکہ اس کے بغیر ادھورا رہے گا کام، گوادر بندرگاہ کا پورا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہم دعا گو ہیں کہ یہ طالبان جلدی سیٹل ڈاؤن ہو جائے، اور ابھی تک انہوں نے سٹارٹ جو لیا ہے وہ تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کوئی، ایک تو سب کو انہوں نے معافی دے دی، پھر انہوں نے ابھی تک عورتوں کے خلاف کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس کو باقی دنیا میں کنڈیم کیا جائے، تو پوری دنیا ان کو واچ کر رہی ہے۔ اور اس سلسلے میں ایک بڑا ضروری قدم جو کہ باقی دنیا کو اٹھانا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان کو مدد کریں سیٹل ڈاؤن ہونے میں، ابینڈن نہ کریں، رادر دین نیگیٹو ان کے ساتھ برتاؤ نہ کریں، جس طرح امریکہ نے ان کے فنڈز فریز کیے ہوئے ہیں، آئی ایم ایف سے بھی ان کی فنڈنگ فریز ہوئی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے اقدامات سے آپ وہاں پر شورش کریٹ کر رہے ہیں، آپ وہاں پہ گورنمنٹ کو سیٹل ڈاؤن نہیں ہونے دینا چاہ رہے، تو یہ غلط بات ہے۔ طالبان کے فنڈز ہیں، افغانستان کے فنڈز ہیں، ان کو ریلیز کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور جو بہت دشمنی کا ثبوت دے رہا ہے وہ ہندوستان ہے، کیونکہ ہندوستان کو بے عزت ہو کر نکلنا پڑا ہے افغانستان سے۔ افغانستان میں انہوں نے بے تحاشا اپنے اڈے قائم کر رکھے تھے، ان کی پالیسی پیورلی اینٹی پاکستان تھی۔ افغانستان میں انہوں نے جگہ جگہ اپنی کونسلیٹس کھولی تھیں جن کا کام صرف پاکستان کے ٹیررسٹ کو فنڈنگ کرنا، ٹرین کرنا اور ان کو لانچ کرنا، اور اس سلسلے میں وہ اب ان کے وہ ٹیررسٹ ٹریننگ وغیرہ بھی ختم ہو گئی،
اور ان کے جو ایلیمنٹس رہ گئے ہیں وہاں پر صحیح. جو ٹیررسٹ ہیں جس طرح BLA ہے بلوچستان والے. تو اب طالبان حکومت اگر سیٹ ہو جاتی ہے تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہماری سرزمین سے ٹیررزم کسی کے خلاف نہیں ہوگا. جن صاحب میں ایک چیز یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ افغانستان کو طالبان جو ہیں وہ اب چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ امن آ جائے. انہوں نے ایک جنرل معافی جو ہے سب کے لیے اس کا اعلان کر دیا ہے, اینڈ دے ہیو انوائٹڈ دی پیپل ٹو کم بیک اینڈ جوائن دی انسٹیٹیوشنز تاکہ افغانستان کو آگے لے کے جایا جائے. ڈو یو تھنک دیٹ دا طالبان ڈو ہیو دا کیپیسٹی, ان کے اندر وہ چیز ہے کہ وہ اپنے ملک کو جدھر یعنی ایک ماڈرن جدید ریاست کو جانا چاہیے, ترقی یافتہ, وہاں لے کے جانے کی ایبلٹی ہے؟ طالبان میں تو شاید نہ ہو کیونکہ وہ تو اتنے سال صرف جنگ کرتے رہے ہیں, لیکن افغانز میں ہے. افغانستان میں آخر ایک گورنمنٹ رن کر رہی تھی. افغانز باہر کے ملکوں سے بھی ٹریننگ لے کر پڑھ لکھ کر آئے تھے, کافی ملک چھوڑ چکے ہیں, اور اب طالبان ان کو واپس انوائٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں بھی واپس آ جاؤ, اپنے ملک میں آ کر کام کرو. اور شاید کچھ لوگ واپس آ بھی جائیں گے اپنی فیملی ریسٹرکشنز کنڈیشنز کی وجہ سے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے وہ دیکھیں گے کہ امن ہے, حالات ٹھیک ہیں, ہم واپس جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ بھاگنا تو نہیں پڑے گا. تو یہ سب طالبان کے ایکشنز پہ ڈیپینڈ کرے گا. ابھی تک تو انہوں نے ایکشنز بہت اچھے لیے ہیں, جو بھی لیے ہیں ٹوٹل امن ہے, اور امن تو طالبان کی پہلی حکومت بھی لے آئی تھی, لیکن اس کے علاوہ 7 بڑی سختیاں کی تھیں انہوں نے, خاص کر عورتوں کے خلاف. اب اس حکومت کو چاہیے کہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو پہلی طالبان گورنمنٹ نے کی تھی. تو لگتا ہے ابھی تک تو کافی یہ سمجھداری سے کام لے رہے ہیں. اگر یہ انہوں نے کیا تو پھر وہ افغان جو پڑھے لکھے اور جو سنبھال سکتے ہیں ایک ماڈرن گورنمنٹ کو, وہ واپس آ کر ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں تو افغانستان انشاءاللہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. ویسٹرن دنیا جو ہے, ویسٹرن میڈیا, ہم نے یہ دیکھا ہے جب سے طالبان نے پچھلے تقریباً 6 ہفتوں سے when the Kabul went to the طالبان, وہی پروپیگنڈا انہوں نے وہی شروع کر دیا جی کہ ہیومن رائٹس, خواتین کے حقوق, اس طرح کی چیزیں, جس کو بنیاد بنا کے وہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ جو فائنینشیل ان کی جو سپورٹ تھی, جو پہلے گورنمنٹ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ تھی, اس کو انہوں نے روک لیا. 9.5 بلین جو ہے وہ امریکن اس کے اندر پڑے ہوئے ہیں اس کے افغانستان کے. تو ڈو یو تھنک یہ مطلب جان بوجھ کے ویسٹ چاہتا ہے کہ یہاں پہ اس حالات جو ہیں امریکنز چاہتے ہیں کہ ٹھیک نہ رہیں؟ دیکھیں جی, کچھ تو وہ جو ان کو شکست ہوئی ہے اس کا آپ کو پتہ ہے غم ہے ان کو. وہ شکست کیوں ہوئی ہے امریکہ جیسی ریاست کو, اتنی بڑی طاقت کو؟ کیونکہ وہ لوگ, ان کا یہاں پہ کوئی سٹیک ایز سچ نہیں تھا, ان کے فوجی بھی وہ جذبہ نہیں تھا. طالبان کا اپنا ملک ہے, جذبہ ہے, یہ لڑ رہے تھے اپنی آزادی کے لیے, تو ایک اس طرح کے جذبے کو شکست کوئی نہیں دے سکتا. انہوں نے بہت کیجولٹیز لی ہیں لیکن برداشت کی ہیں. امریکنز کی تو باڈی بیگز تھوڑے سے جائیں تو وہاں پہ کورام مچ جاتا ہے ملک میں, تو اس لیے پچھلے 2-3 پریزیڈنٹ پل آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے, اور آخر اب جب انہوں نے پل آؤٹ کیا ہے تو اس تیزی سے نکلے ہیں کہ وہ ایک جگ ہسائی بن گئی ان کی, اور اس زخم کی وجہ سے بھی ایک نیگیٹو پروپیگنڈا. جن صاحب, آپ چونکہ خود آپ کا بیک گراؤنڈ دا ملٹری بیک گراؤنڈ, آپ نے چیزوں کو قریب سے دیکھا, اسٹریٹجیز بنائی, سارا کچھ کیا. ڈو یو تھنک کہ اگر امریکنز, جس طرح سارے بڑے لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ امریکنز کو ایک دم نہیں جانا چاہیے تھا, ایک ایزیوم کر لیتے ہیں 20 سال اور رہ جاتے, ٹھیک ہے جی, تھوڑی تعداد میں 34 ڈسٹرکٹ ان کے صوبے ہیں, تو 34 صوبوں کے اندر تھوڑے اور بھی رہ جاتے, پھر کیا فرق پڑنا تھا؟ نہیں, اس طرح وہ نہیں کر سکتے تھے. یہ ضروری صحیح ہے کہ جو وڈرال انہوں نے کیا ہے وہ پراپرلی آرگنائز نہیں تھا, انتہائی ڈس آرگنائز طریقے کے ساتھ وہ بھاگے ہیں. انہوں نے اپنی اکوپمنٹ ابنڈن کی ہے, کچھ اکوپمنٹ کو ناکارہ کیا ہے, اور وہ بہت جلدی میں ایک دم نکلے ہیں. اگر وہ اس کو فیزز میں کرتے, تھوڑا کر کے وڈرا کرتے, ایک آرگنائز طریقے سے کرتے, تو شاید اتنی جگ ہسائی نہ ہوتی ان کی. لیکن انہوں نے ایک دم جو بھاگے ہیں تو اس کے ساتھ نیچرلی یہی ہونا تھا جس طرح کا
इंतशार आपने देखा है। सही हो गया। अब मुझे ये बताएं कि अब पाकिस्तान जो है, यहाँ पे हमने देखा कि मीटिंग्स हुई हैं, रीजनल जो इंटेलिजेंस के चीफ्स हैं वो भी यहाँ पे आए, एंड देन वी हैव सीन नंबर ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स पिछले एक हफ़्ते के दौरान, 2 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के उन्होंने दौरे किए, और पाकिस्तान एक दफ़ा फिर जो है वो लाइमलाइट पे आ चुका है। हाउ वी आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट, इसका हम पे क्या असरात होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे? डू यू थिंक अभी भी वेस्ट, ये सारी दुनिया ये समझती है कि तालिबान के पीछे हमारी इस्टेब्लिशमेंट है और वही लोग हैं जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं, रिमोट कंट्रोल इनके पास है? नहीं, अगर ऑल दो प्रोपेगेंडा तो यही है कि जी तालिबान और आईएसआई और वगैरह जो कई दफ़ा मैं इसको डिस्पेल भी कर चुका हूँ कि तालिबान को आईएसआई ने क्रिएट नहीं किया था, अफ़गानिस्तान के सर्कमस्टांसेस ने क्रिएट किया था। लेकिन अब इस वक्त हम एक वैन गार्ड का रोल प्ले कर रहे हैं बाकी मुल्कों के लिए। हमारा उनके साथ इंटरेक्शन बाकी मुल्कों की निस्बत ज़्यादा ईजी है क्योंकि पुराना वाकफियत भी है हमारी कुछ लीडर्स के साथ। तो वो हमारे थ्रू जाना चाहते हैं वहाँ? नहीं, हमारे टू गो टू काबुल थ्रू इस्लामाबाद? नॉट नेसेसरी। अगर वो बेसिकली वो ये चाह रहे हैं कि हम एक कलेक्टिव अप्रोच रखें, और इस पे पाकिस्तान खुद पेश है कि हम अकेले आइसोलेट होकर ना करें, बट बाकियों को भी साथ लें, ताकि तालिबान को भी तभी फ़ायदा होगा अगर रीजन के बाकी मुल्क भी उनको अच्छी तरह देखते हैं और अल्टीमेटली रिकग्निशन देते हैं। उनका बहुत बड़ा मसला है कि इस वक्त उनको रिकग्निशन नहीं मिली हुई, तो ये डिपेंड करेगा कि वो अपनी हुकूमत के स्टेप्स क्या लेते हैं। अभी तक यूएन ने उनको टेररिस्ट लिस्ट में डाला हुआ है, इनके जो कैबिनेट के लोग हैं कुछ लीडर्स को जी उनके नाम डाले हुए हैं। जी कुछ लीडर्स को डाला हुआ है, लेकिन अगर ये इलाकाई मुल्क मिलकर एक सेट करते हैं और उनको हेल्प करते हैं टू कम टू नॉर्मलिसी और बाकी दुनिया के साथ मिलकर चलने में, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा आसान हो जाएगा उनको यूएन सैंक्शन से निकालना, और अमेरिका वगैरह पे भी प्रेशर पड़ेगा कि इनके फंड्स वो रिलीज़ कर दें। वरना जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा कुछ वेस्टर्न प्रेस और कुछ इंडिया पेश है और वो फीड कर रहा है सबको। मैं एक मिसाल देता हूँ कि यूरोपियन यूनियन ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसमें उन्होंने कंडेम किया कि पाकिस्तान पंजशीर में वो इंटरफियर कर रहा है, जो कि टोटल 100% गलत है, झूठ है, और ये इंडिया ने प्रोपेगेंडा किया है। बल्कि वो तो रिडिकुलस एक्सटेंट तक गए हैं, उन्होंने कहा जी वहाँ पे पाकिस्तानी मेजर जनरल लीड कर रहा था और फोटो आमिर लियाकत की दे दी, जो आपके एक जगह पे दे वो क्या कहते हैं, बहरी जहाज़ों को भी दिखाया गया है। लैंड लॉक्ड कंट्री अफगानिस्तान में कहाँ से आया, वही ना। और फिर वो वीडियो गेम उसको वो दिखा दिया उधर और कहा ये पंजशीर है, और पाकिस्तान की यानी 2 रेजिमेंट्स आर्टिलरी की और 2 फलानी और 2 फलानी। तो इस तरह के लाइज जो बाद में अब एक्सपोज हुए, तो अब वो शर्म से मुंह छुपाते फिर रहे हैं। लेकिन असर होता है वेस्टर्न मीडिया में, क्योंकि इनकी इतनी पावरफुल वो है स्प्रेड ये इंफॉर्मेशन का कि वो उन्होंने इसको बाई कर लिया यूरोपियन यूनियन में किसी ने और रेजोल्यूशन में डाल दिया। तो ख़ुद उनको अभी इस पर पशेमानी होनी चाहिए कि गलत बात उन्होंने की है। बहरहाल इवन अमेरिका में इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो वहाँ भी कोशिश करेंगे कि तालिबान के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस ना उठाई जाएं और उनको भी फीड करेंगे। तो तालिबान को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, ख़ासकर उन इश्यूज़ पे जिन पे पिछली दफ़ा वो बदनाम हुए थे, और वो है ह्यूमन राइट्स और विमेन राइट्स। इन 2 चीज़ों पे उनको बहुत नरमी दिखानी पड़ेगी और बाकी दुनिया के साथ मिल के चलना पड़ेगा, ताकि मौका ना मिले वहाँ पे वेस्ट में लोगों को इनको ब्लेम करने का। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी साहब से अफ़गानिस्तान और रीजन की सूरत हाल के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद अशरफ काजी साहब से अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है और उसकी जो पाकिस्तान के ऊपर ख़ासकर जो इम्प्लिकेशन असरात मुरतब हुए थे और आगे आने वाले दिनों में होंगे, उस हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जैसा मुझे ये बताइएगा कि
پاکستان کی تو ہماری جو مطلب بہت زیادہ قربت ہے طالبان کے ساتھ، لیکن انڈیا جو ہے وہ جیسے بریک سے پہلے بھی آپ نے کہا کہ انڈینز نے ایک تو افغانستان کی لینڈ کو مس یوز کیا 20 سال تک، ٹی ٹی پی جیسی آرگنائزیشنز کو بلوچستان کے اندر جس طرح سے شورش وہ پھیلاتے رہے. سو ڈو یو تھنک کہ یہ طالبان کے ساتھ بھی ان کی ایک میٹنگ جو ہے وہ قطر میں ہوئی، ان کے ایمبیسیڈر کی، قطر میں جو ان کا ایمبیسیڈر ہے، سو دے وڈ ٹرائی کہ دوبارہ سے پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کریں گے وہ؟ جی، لیکن ان کو اس طرح کا سازگار ماحول نہیں ملے گا، کیونکہ پہلے ناردرن الائنس کی حکومت تھی اور ناردرن الائنس اینٹی پاکستان رہا ہے، چاہے وہ کرزئی کی حکومت رہی ہے، چاہے اشرف غنی پریزیڈنٹ تھا، لیکن پاور، ایکچوئل پاور ناردرن الائنس والوں کے ہاتھ میں تھی. پہلے قاسم فہیم تھے، اس کے بعد یہ امراللہ صالح وغیرہ آ گئے، تو کنٹرول ان کا تھا. پھر ان کی جو فوج بنی اس میں بھی ٹاپ جنرلز اور کمانڈرز وغیرہ وہ ناردرن الائنس والے تھے. تو اس لیے انڈیا کو بڑا ایزی ہو گیا تھا پینیٹریٹ کرنا اور اینٹی پاکستان ایکٹس کے لیے وہاں سے مدد لینی. افغان انٹیلیجنس بہت عرصے سے پاکستان کے خلاف تھی. این ڈی ایس را کا آپس میں جو این ڈی ایس تھی ڈومینیٹڈ بائی ناردرن الائنس، اور پھر را کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان کے خلاف بہت ایکٹس کیے، بہت ایکشن لیے. ہماری کافی کیجولٹیز یہاں جو ہوئیں، بلاسٹ ہوئے، وہ ان کی مہربانی تھی. یہ فنڈنگ کرتے تھے، ان کو ویپنز دیتے تھے، ٹریننگ دیتے تھے اور پھر اندر بھیجتے تھے، چاہے وہ بی ایل اے والے تھے یا ٹی ٹی پی تھی یا اس طرح کے. اب افغانستان میں یہ جو گروپس ہیں ان کو طالبان یا تو ایلیمنیٹ کریں گے یا پھر ان کو صاف صاف وارننگ دیں گے کہ آپ نے بارڈر کے پار کوئی ایکٹ نہیں کرنا، پاکستان کے خلاف آپ نے کوئی ایکشن نہیں لینا. پھر تو ہمیں بھی فائدہ ہوا، اور ٹرو فرینڈشپ تبھی وہ شو کریں گے اگر وہ ہمیں اس چیز سے محفوظ رکھتے ہیں. پاکستان کا یہی انٹرسٹ ہے مین کہ بارڈر کے پار سے ہمارے خلاف ایکشنز نہ ہوں اور ہمارے فرینڈلی ریلیشنز ہوں ویسٹرن بارڈر کے اوپر، کیونکہ ٹو فرنٹ وار سیناریو کسی ملک کو بھی انڈینز چاہتے یہ تھے کہ وہ دونوں سائڈوں سے ایسٹ ویسٹ دونوں سے جو ہے ہمیں سینڈوچ بنائیں. اور اس وقت انڈیا کی بہت پینیٹریشن ہو چکی تھی، ان کے آفیسرز انڈیا میں ٹرین ہوتے تھے افغان آرمی کے. جس طرح ابھی بھی جب کولیپس ہوا ہے تو 300 ملٹری آفیسرز انڈین اکیڈمی اور کالجز وغیرہ میں ٹریننگ لے رہے تھے، ملٹری آفیسرز، اور 3000 سے زیادہ ادر رینکس انڈیا میں ٹریننگ کر رہے تھے. تو پرو انڈیا فیلنگز ان میں کریٹ کر کے ان کو بھیجا جا رہا تھا. تو ان سے تو ہم خیر کی امید نہیں رکھتے تھے. اور پھر ناردرن الائنس والے اگر پار میں تھے تو وہ کوئی بھی اچھا معاہدہ نہیں تھے انہیں دیتے. جس طرح آئی ایس آئی اور این ڈی ایس کے درمیان کوشش کی گئی تھی کہ ایک ایم او یو سائن کیا جائے، لیکن اس وقت این ڈی ایس کا سربراہ امراللہ صالح تھا. اس نے ریزائن کر دیا، این ڈی ایس سے نکل گیا، پر اس نے کہا میں سائن نہیں کروں گا. تو یہ پاکستان کے لیے کنڈیشنز تھی وہاں پہ. اب وہ طالبان کے آنے سے وہ تھریٹ ختم ہو گیا، لیکن انڈیا نے کافی لوز کیا کیونکہ انڈیا نے بڑی بھاری انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی. تقریباً $2 بلین کی انویسٹمنٹ ہے انڈیا بنائی، باقی انہوں نے ان کو پیسے شیسے دیتے، اور وہ اسی لیے تھی کہ اپنا انفلوئنس کریٹ کیا جائے افغانستان میں. تو امید ہم کرتے ہیں کہ اب پاکستان کے لیے حالات بہت بہتر ہوں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو ابھی پالیسی ہے افغانستان کے حوالے سے، مطلب ڈو یو تھنک کہ اٹس اے گڈ پالیسی اور اسی کو پرسو کرنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں اتنا زیادہ مطلب طالبان کے ساتھ کلوزنیس اور انٹل کہ کوئی انٹرنیشنل کمیونٹی کا ہمارے ساتھ سپورٹ نہ ہو، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نہیں، میرے خیال میں پاکستان بڑا صحیح قدم اٹھا رہا ہے اور سنبھل کے قدم اٹھا رہا ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان نے ایک دم ریکگنیشن نہیں دی اور ہم نے کہا ہے کہ ہم باقی دنیا کے ساتھ دیں گے. تو ظاہر کرتا ہے کہ ہم کوئی اکیلے نہیں کچھ کام کرنا چاہتے، ہم باقی دنیا کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، اور خاص کر ریجنل کنٹریز کے ساتھ. یہ میٹنگ اسی سلسلے میں تھی جب سارے انٹیلیجنس چیفز ملے ہیں کہ ہمارا مشترکہ لائے عمل کیا ہونا چاہیے. اور انڈینس کو تو تکلیف ہو رہی ہے نیچرلی، کیونکہ انڈیا کو ان میں سے کسی فورم پہ انوائٹ نہیں کیا جا رہا ہے. اور
صحیح نہیں کیا جا رہا کیونکہ انڈیا کا بارڈر افغانستان کے ساتھ نہیں ملتا. امریکنز ظاہر ہے کہ دے آر ان کانٹیکٹ ود آر اسٹیبلشمنٹ اینڈ گورنمنٹ ڈپلومیٹک اس کے اوپر بھی فورم کے اوپر بھی, تو وہ نہیں کہتے ہوں گے کہ انڈیا کو بھی کوئی تھوڑا بہت رول دے دیں؟ نہیں, وہ کہیں بھی تو اگر طالبان انڈیا کو ایکسیپٹ نہیں کرنے کو تیار تو امریکنز کیا کر سکتے ہیں؟ طالبان کو تو انڈیا نے ہرٹ ہی کیا ہمیشہ, کبھی ان کے فیور میں کوئی چیز نہیں کی. اور ابھی بھی جو پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں, ابھی لیٹسٹ ہے جو پنجشیر میں انہوں نے کہا کہ یہ طالبان نے کیپچر نہیں کیا, یہ پاکستانی فوج تھی اندر, عامر لیاقت لیڈ کر رہے تھے پاکستانی فوج کو. تو ایک ریڈیکولس ایکسٹینٹ تک انڈین میڈیا جاتا ہے پروپیگنڈا کرنے میں. جن صاحب, جب یہ 9/11 ہوا اس کے بعد آپ چونکہ جب مشرف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی آپ رہے, کیونکہ ابھی ریسنٹلی پرائم منسٹر نے انٹرویو دیا ہے, انہوں نے کہا جی کہ جنرل مشرف صاحب نے کوئی صحیح فیصلہ نہیں کیا تھا امریکنز کا ساتھ دینے, مطلب جو دیا اس وقت جو فیصلہ کیا تھا وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھا. تو ڈو یو تھنک کہ یہ کوئی صحیح بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر کہ وہ ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں تھا, کچھ اور فیصلہ ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ بعد میں جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو بعد میں بہت ایزی ہوتا ہے کمنٹ کرنا, لیکن جس وقت وہ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں اس وقت جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے پرابلمز اسی آدمی کو پتہ ہوتی ہیں. اب آج میں کہہ سکتا ہوں نہیں جی یہ ڈیسیژن غلط تھی یا یہ ڈیسیژن ٹھیک تھی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن پریزیڈنٹ مشرف کو فرق پڑ رہا تھا. جس طرح سے امریکہ آیا تھا پریشر لے کر سارا, اگر وہ یہ ڈیسیژن نہ کرتے تو ہمیں اسی صف میں کھڑا کر دیا جاتا جس میں افغانستان تھا. اور انڈیا کا بہت اس میں فیکٹر تھا, بہت بڑا ہاتھ تھا, کیونکہ انڈینز نے ان کو کہا تھا کہ جی آپ پاکستان کو سارٹ آؤٹ کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, گراؤنڈ فورسز ہم دیں گے. اور ہمارے بارڈر پر انہوں نے موومنٹس بھی شروع کر دی تھی. تو ان سرکمسٹانسز میں آپ ایک سپر پاور کے ساتھ ٹکر نہیں لے سکتے تھے, کیونکہ افغانستان میں تو ان کو ٹارگٹ نہیں ملے, انہوں نے تو پہاڑوں کو ہی مارا ہے. لیکن پاکستان میں تو آپ کا بڑا پاپولیٹڈ ایریا, آپ کی انڈسٹریز ہیں. اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ امریکہ غصے کے ساتھ پاگل ہوا تھا, ان کو ٹارگٹ چاہیے تھا, وہ ڈھونڈ رہے تھے. تو ان کو افغانستان مل گیا, اسامہ بن لادن. حالانکہ ملا عمر نے بڑی اچھی ان کو آفرز دی تھی, ایویڈنس دیں تو لے جائیں, ایویڈنس دیں اور لے جائیں, یا انٹرنیشنل ٹرائل کر لیں, یا اس طرح اس نے آپشنز دی تھی. لیکن امریکنز نے کہا نتھنگ ڈوئنگ, کچھ نہیں ہوگا, کوئی ایویڈنس نہیں دیں گے, ہمارے حوالے کرو. تو پھر اس نے کہا جی دیکھیں ہم پختون ولی میں ہم اپنے گیسٹ کو اس طرح ابنڈن نہیں کرتے. تو امریکنز نے بس پھر دوسری بات نہیں سنی اور ریڈ کر دی. جنرل مشرف صاحب کے پاس کوئی آپشن اس وقت؟ میرے خیال میں اس وقت انڈر دی سرکمسٹانسز مشرف صاحب کے پاس آپشن نہیں تھی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرف صاحب شاید تھوڑا سا اور لٹکاتے تو میں بھی ذرا بہتر ڈیل ہو جاتی, نیگوشیشن. لیکن امریکنز اگر نیگوشیشن کو تیار ہی نہیں تھے تو پھر مشرف صاحب ہیڈ نو آپشن. بالکل صحیح ہے. ناظرین یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آ کے جنرل صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. افغانستان اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں خاص کر پاکستان کے اوپر, اس حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے. میرے مہمان ہیں فارمر DG/ISI, DG/MI, فارمر فیڈرل منسٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی صاحب. جن صاحب مجھے یہ بتائیں کہ امریکنز جو ہیں وہ پاکستان کو جتنا انہوں نے مس یوز کیا, یعنی اگر ہم پوری 70 ایئرس کے ریلیشنز کو ہم دیکھ لیں, اور جس میں ہیلری کلنٹن اس زمانے میں کہتی تھی کہ جی ہم نے وی ابینڈنڈ افغانستان ان لیٹ 80s, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ابینڈن دس ٹائم, کیا وہی انہوں نے جو پہلے انہوں نے کیا. پاکستان کے کردار کو کبھی انہوں نے دل سے تسلیم نہیں کیا اور ہمیشہ انڈیا کی طرف ان کا جھکاؤ رہا, اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے وہ چائنا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈینز کو زیادہ سپورٹ کرتے ہوں, لیکن پاکستان کو تو پھر وہ مطلب کسی جگہ پہ وہ پھر کھڑے ہی نہیں ہونے دیتے. دیکھیں جی انٹرنیشنل ریلیشنز میں فرق ہے شخصی فرینڈشپ سے.
ہم جب کسی کو فرینڈ کہتے ہیں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ فرینڈ ہمارے لیے بیہیو کرے گا, ہمارے حق میں وہ کرے گا اینڈ سو آن. انٹرنیشنل ریلیشنز میں کنٹریز اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتی ہیں کہ ہمارا نیشنل انٹرسٹ کیسے سرو ہوگا. اسی لیے نہ فرینڈز پرماننٹ ہوتے ہیں نہ اینیمیز پرماننٹ ہوتے ہیں. انٹرسٹ آر پرماننٹ. انٹرسٹ سر پرماننٹ, ان کے نیشنل انٹرسٹ آدمی دیکھتا ہے. تو امریکہ اپنے نیشنل انٹرسٹ دیکھ رہا تھا اور ہم اپنا نیشنل انٹرسٹ دیکھتے تھے کہ ہمیں کدھر جانا چاہیے. جس طرح شروع میں جو معاہدے جن کے ہم ممبرز بنے, ہم اپنا انٹرسٹ دیکھ رہے تھے کہ ہم اپنی فوج کو عام کر سکیں گے. ہماری فوج بہت برے حال میں تھی اس وقت. اگر ہم سینٹو سیٹو وغیرہ کے ممبر نہ بنتے تو ہمارے پاس کوئی ماڈرن ویپنز نہیں تھے. ہم بہت ایک تھرڈ ورلڈ بہت لو کیٹیگری کی فوج تھے. تو اس کے ساتھ آ گئے. امریکہ ہمیں وہ فنڈنگ کر رہا تھا بیکاز وہ ہمیں روس کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا. ہم وہ ویپنز انڈیا کے خلاف استعمال کرنا چاہتے. تو اپنا اپنا انٹرسٹ تھا. وقتی طور پہ الائنس ہو گیا. ڈس اپوائنٹمنٹ بعد میں ہوئی اور امریکنز پھر پاکستان کو بلیم کرتے ہیں بیکاز جو وہ چاہتے تھے پاکستان سے وہ پاکستان کر نہیں سکتا تھا یا کرنے کو تیار نہیں تھا. اور ہم جو ہے امریکہ کی ڈکٹیٹ لینے کو تیار نہیں تھے. ہم اپنا انٹرسٹ دیکھتے تھے. تو یہ ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اب ہم کہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمیں امریکہ ہمارا فرینڈ تھا, ہمیں ابنڈن کر گیا. انہوں نے ہمیں اس وقت یوز کیا جس وقت سوویت یونین کے خلاف انٹرسٹ کامن ہو گیا. تو انہوں نے ہمیں اس وقت US ڈالرز بھی دیے, ویپنز بھی دیے, جن کے ساتھ مجاہدین کو کھڑا کیا گیا. ان کو ٹریننگ بھی دی گئی, ان کو آرگنائز کر کے سوویت یونین کو ڈیفیٹ کیا گیا اور سوویت یونین نکل گیا. اب امریکہ کا انٹرسٹ ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو انہوں نے یہاں سے بوریا بستر باندھا اور چل پڑے. لیکن جو افغان ریفیوجیز تھے وہ پاکستان کے سر پڑ گئے. اب اس وقت ریفیوجیز کو کس طرح ہم نے ہینڈل کیا اس پہ کوسچن کیا جا سکتا ہے. ایران نے ایک طریقے سے ہینڈل کیا اور ہم نے دوسرے طریقے سے ہینڈل کیا. ہم نے تو بالکل ان کو چھوڑ دیا نا, پورے ملک چھوڑ دیا تو وہ پھیل گئے ملک میں اور شہروں میں آ گئے. اور پھر کلاشنکوف کلچر یہ وہ سارا ہم نے سفر کیا. لیکن اگر ہم ان کو کیمپس میں ہی رکھتے تو شاید یہ اتنا ڈیمیج نہ ہوتا. وہ فالٹ ہمارا ہے, وہ امریکنز کا تو نہیں ہے. یہ ریفیوجیز کی ہینڈلنگ امریکنز کا یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کھڑے نہیں رہے جس طرح پہلے تھے. تو وہ ان کا انٹرسٹ سرو ہو چکا تھا, وہ کیوں کھڑے رہتے. تو ہمیں بھی تھوڑا ان چیزوں سے اوپر سوچنا چاہیے کہ ہم کسی سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ فرینڈشپ کوئی پرماننٹ چیز ہے اور یہ ہمارا فرینڈ ہے تو یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اپنا انٹرسٹ سیف گارڈ کریں اور جو آپ کا ایلائی ہے یا فرینڈ ہے اس کو ڈیمیج نہ کریں. لیکن اس کا انٹرسٹ آپ تب تک سرو کریں جب تک آپ کا انٹرسٹ اس سے ہارم نہیں ہوتا. اگر کنسائڈ کرے تو پھر ضرور آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. لیکن اگر کوئنسائڈ نہیں کرتا اور آپ کا وہ کلین ہو رہی ہے تو پھر نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پریورٹی لیتا ہے. موجودہ گورنمنٹ کی فارن پالیسی ڈو یو تھنک کہ ویزاوی افغانستان یا جس طرح سے ڈیل کیا جا رہا ہے پولیٹیکلی میں بات کر رہا ہوں. اب ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا اظہار ہے, وہ جو کچھ لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے اس وقت, جو پولیٹیکلی جو ڈیسیجنز لیے جا رہے ہیں, ڈو یو تھنک کہ دے آر گڈ, دے آر ان پاکستانی انٹرسٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس گورنمنٹ نے ہمیں ریہیبلیٹیٹ کیا ہے فارن پالیسی کے حساب سے. پہلی گورنمنٹ جو ہے اس میں فارن منسٹر تک نہیں تھا. تو فارن منسٹر کا کتنا کروشل رول ہوتا ہے وہ آپ اس بات سے امیجن کر سکتے ہیں کہ جس طرح شاہ محمود قریشی پرماننٹلی آن دی موو ہے, ایک کیپٹل سے دوسرے کیپٹل, اس کنٹری سے اس. یہ امپریشن کیوں دیا جاتا ہے کہ ہماری جو خارجہ پالیسی جو ہے وہ مطلب کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ نہیں بنتی یا ان کے پاس اتنا زیادہ لیوریج نہیں ہوتا؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جنہیں سسٹم کا علم نہیں ہے. سسٹم میں ان پٹ سب سے آتی ہے. آرمی کی یا ڈیفنس کی ان پٹ سب سے کروشل ہوتی ہے اور وہ فارن پالیسی یا کوئی بھی فارن پالیسی کوئی پیپر جب بنتا ہے تو اس میں GHQ سے, JS ہیڈ کوارٹر سے, ISI سے سب سے ان پٹ آتی ہے اور اس ان پٹ کے اوپر بیس کر کے پھر فارن آفس کی اپنی ان پٹ ہوتی ہے اور پھر ہیڈ آف دی اسٹیٹ اس کو اپروو کرتا ہے.
یہ جس وقت میں ڈی جی ISI تھا تو اس وقت ایک دو ایشوز کے اوپر ہم اور فارن آفس کنٹرڈکٹری ویوز رکھتے تھے. اچھا تو اس وقت بے نظیر بھٹو پرائم منسٹر تھیں, تو انہوں نے بلا کر فارن منسٹر کو بھی اور مجھے بھی کہا کہ دیکھیں مجھے چاہیے وہ پالیسی اور وہ پیپر جو کوآرڈینیٹڈ ہو, جس میں دونوں کی ان پٹ ہو. تو پھر ہم نے ڈسکس کیا اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ صرف ہم دونوں کی نہیں, ISI اور فارن آفس کی نہیں, بلکہ ڈیفنس کی ان پٹ بھی آئے گی, اور ISI کی سیپریٹ ہوگی, ڈیفنس کی سیپریٹ ہوگی. ٹھیک. اور اس کے بعد بڑی اچھی کمپریہنسو طریقے سے فارن پالیسی ہماری چلنی شروع ہو گئی. تو میرے خیال میں اگر ابھی بھی ڈیفنس سے ان پٹ آ رہی ہے تو یہ اچھی بات ہے. یہ وہ لوگ لیکن کہتے یہ ہیں ہمارے یہاں پولیٹیکلی اس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ ایک امپریشن دیا جاتا ہے کہ شاید جو کانسٹیٹیوشن ایونیو کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے اوپر پنڈی کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہیوی ہوئے ہیں, یا وہ اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ شاید ان کے اوپر مطلب ان کو امپوز کرتے ہیں. یہ آپ پہلے یہ دیکھیں یہ کہہ کون رہے ہیں, یہ وہ کہہ رہے ہیں جو حکومت کے مخالف ہیں, جو حکومت کو بدنام کرنا چاہتے ہیں, لیٹ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں. جب وہ پاور میں ہوں گے تو کوئی اور یہی کام کرے گا. تو اس لیے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سسٹم کیا ہے, اور اگر سسٹم ٹھیک ہے اور کوآرڈینیٹڈ ہے تو اچھی بات ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر آپ سب کو ساتھ لے کر چلیں. بہت شکریہ جنرل صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو ویری مچ جی. ناظرین, گفتگو ہو رہی تھی پروگرام میں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید اشرف قاضی صاحب سے, فارمر فیڈرل منسٹر, فارمر DGI DGMI. آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.